وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ویورس خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ میرا چینل ہے مولانا محمد زید کے نام سے، اور یوٹیوب کے اوپر، اور یہ عنوان چل رہا، اور دوسری شادی کا عنوان چل رہا ہے۔ یہ بھی آپ کے علم ہے کہ ابھی بیان کیا گیا تھا کہ دوسری شادی کرنا نظریہ ضرورت ہے یا مرد اس کا خود مالک ہے۔ ابھی بیان کیا جائے گا کہ دو بیوی کے درمیان عدل کس طرح قائم کیا جائے۔ یہ عنوان اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آئے گا، آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک اور شیئر کر دیا کریں، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کس طرح قائم کریں؟ سوال: ایک شخص نے دوسری شادی کی اور اس کی نیت یہی تھی کہ دونوں بیویوں کے درمیان عدل انصاف کروں گا اور شریعت کے مطابق حقوق کی ادائیگی کروں گا، لیکن بدقسمتی سے پہلی بیوی نے میرے سے اس عزم کو خاک میں ملا دیا۔ ہر وقت لڑائی جھگڑتی رہتی ہے، کسی صورت میں مجھے حقوق کی ادائیگی کرنے نہیں دیتی اور روٹ کر میکے چلی گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دوسری بیوی کو چھوڑ دو جب میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس صورت میں کیا کروں؟ کس طرح دونوں کے درمیان عدل قائم کروں؟ برائے کرم تفصیل سے جواب مرحمت فرمائیں تاکہ پہلی بیوی شریعت کے مطابق مجھ سے معاملہ کرے۔ میں چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن دونوں کے درمیان عدل قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اس حق تلفی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جواب: دونوں بیوی کے درمیان عدل قائم رکھنا ہر زمانے میں مشکل ترین کام رہا ہے۔ ہمارے اس دور میں جبکہ طبیعتیں کمزور، دینداری کم، حوصلے پست، مشکلات اور موقع زیادہ ہیں، یہ چیزیں گویا ناپید ہیں۔ یہ زمانہ دنیا کا وہ پل صراط ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ آپ نے عدل انصاف قائم کرنے کے جذبے سے اس کار خیر کا بیڑا اٹھایا، لیکن آپ کو اس سے پہلے کسی صاحب تجربے سے مشورہ لینا چاہیے تھا۔ آپ پر کہیں نیکی برباد، گناہ لازم کا مضمون تو صادق نہیں آئے گا۔ بہرحال اب جبکہ آپ کو یہ گوہے گراں سر اٹھا چکے ہیں، آپ کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہوئے چند مشورے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1: دونوں بیویوں میں سے کسی کو طلاق نہ دیجیے بلکہ معاملے کو سلجھانے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ نمبر 2: پہلی بیوی کو اگر میکے بیٹی ہے تو اس کو منانے کی ہر ممکن کوشش کیجیے، لیکن طلاق کی شرط پر نہیں۔ اگر وہ کسی طرح مان کر نہ دے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے اور انتظار کیجیے اسے کب عقل آتی ہے۔ نمبر 3: دونوں کو الگ الگ مکان دیجیے، دونوں کے پاس برابری رہا کریں، اس کا اہتمام و التزام کر لیجیے۔ دونوں میں سے کسی کے پاس دوسری کی بات نہ کیا کریں، نہ کسی سے دوسرے کے حق میں کوئی بات سنیں گے۔ دونوں کے ساتھ میل برتاؤ دے کر تمام تعلقات نہیں کہ تول برابری کریں اور کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ترجیحی تعلق روا نہ رکھیں۔ نمبر 4: ہر شوہر کو ہر طعن و تشنی کے تیروں سے چھلنی کرنا عورتوں کا خاص وصف ہے، ان کی خصوصی ادا ہے۔ عورت اس اسلحے کے ساتھ ہمیشہ مسلح رہتی ہے اور ویسے شکوے چھوڑ کر آتی ہے کہ آدمی پگھل کر رہ جاتا ہے۔ حضرت خاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: نیک عورت دین کا ستون ہے، گھر کی رونق ہے اور طاعت الہی ہے۔ اطاعت الہی میں مرد کی مددگار ہوتی ہے۔ مخالف عورت معمولی بات پر اپنے خاوند کے دل کو گلا دیتی ہے اور اس کے نزدیک وہ ہنسی کی بات ہوتی ہے۔ آدمی کی سوختہ جگری کے لیے ایک بیوی کے تیر و نشر کی بارش ہی کیا کچھ ہوتی ہے، جبکہ چشم بدر آپ نے اس مقصد کے لیے 2 عدد خواتین کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ اب آپ کو پہاڑی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب نازک مزاجی اور 2 رنگی کو خیرآباد کیے دیجیے، ورنہ آپ کا گھر صبح شام مارکا کا منظر پیش کرے گا۔ حضرت شفیق بلجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اہلیہ سے فرمایا کرتے تھے: اگر تمام اہل بلخ میرے معادین ہو اور تو میرے مخالف ہو تب بھی میں اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ کیونکہ اگر بدگوئی کی مریضہ ہو تو کوئی علاج اس کے لیے کارگر نہیں ہوتا۔ حضرت ابن یاس کا قول ہے: مجھے 2 چیزوں کی دوا معلوم نہیں، پیشاب کو بند کرنے والی اور بری عورت۔ جیسے کہ یہاں پر
اور یہاں پر عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی بات کی گئی ہے کہ کس طریقے سے عدل و انصاف کو قائم کیا جائے۔ تو یہ مضمون تھا جو کہ بزرگان دین کے قول کے اقوال کے ساتھ کچھ نصائح بیان کی گئی ہیں کہ یہاں پر کہ کس طریقے سے سوال پیش کیے گئے کہ کس طریقے سے عدل و انصاف کو قائم کیا جائے۔ تو یہ جو صاحب نے شادی و نکاح کیا ہے ان کے درمیان عدل انصاف کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر جو خاتون ہیں وہ گھر پہ جا کر بیٹھ گئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ بھئی اگر آپ جس کو طلاق نہیں دیتے دوسری بیوی کو، اس وقت تک میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ سوال ہے، اور وہ جو مرد ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال پیش کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ اس کے بعد جو زیادہ دن جو ہوتی ہیں، زیادہ جو عرصہ ہوتا ہے زمانے کا وہ گھر کے اندر گزارتی ہیں، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر بھی آیا ہے۔ تو ان کے اندر آج کل برداشت ہے وہ بھی کم ہو کر رہ گئی ہے، کم عقلی زیادہ آ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے عدل کو قائم کرنا، تو وہ کیا ہے، وہ عدل کو قائم کرنا ایک پہاڑ کے مانند بن کے رہ گیا ہے۔ ابھی یہ کی کیا صورتیں ہیں جس کی وجہ سے عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، جس سے کہ یہاں بیان کیا گیا۔ جیسے نمبر 1 صورت یہ ہے کہ آپ اس عورت کو طلاق نہ دیجیے، ان کو طلاق نہ دیجیے، بلکہ وہ یہ کہ آپ اس کو وہاں پر چھوڑ دیجیے، آپ اس سے بات وغیرہ کیجیے، اور یہ کہ اور اس شرط پہ نہ چھوڑیں کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، اگر آپ نہ آئیں تو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کیجیے، بات بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر وہ بات مانتی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، جب عقل آئے گی تو پھر وہ آپ کے پاس وہ آ جائے گی۔ دوسری یہ کہ جیسے کہ عام طور پر جو خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس جیسے کہ زبان کا جو باتیں ہوتی ہیں، زبان کی تیر اندازیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو پگھلا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو ساری نشتر وغیرہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ تو اپنے اندر کے ہیں، بات کو اپنی زبان کے ہیں وہ ان کے اندر اسرے سے، جیسے کہا گیا لسے سے لیس ہوتی ہیں، اپنے زبان کے نشتر سے وہ تیر چلاتی ہیں جو کہ انسان کو چلنی کر دیتی ہے۔ تو اس کو بھی آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو یہ کہ نمبر 3 یہ کہ ان کے درمیان عدل انصاف کو قائم کرنا ہوگا، جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے درمیان کوئی بات وغیرہ ہو جائے تو آپ ان کی بات وہاں کریں، ان کی بات وہاں کریں۔ جو بات ہوگی وہ آپ ان کے درمیان اپنے پاس ہی رکھیں گے، نہ اس کی بات اس کو بتائیں گے، نہ اس کی بات اس کو بتائیں گے۔ اور یہ کہ جب جب رات وغیرہ گزاریں تو یہ کہ برابری کے ساتھ ایک دن وہاں، تو جب آپ کچھ چیز لے کر آئیں تو وہ بھی ایک تھوڑا ان کو دیں، آدھا ان کو دیں۔ تو یہ کہ آپ کو ساری چیزیں جب شادی کرنا، جب آپ نے بیڑا اٹھا لیا ہے تو آپ کو پہاڑ جیسا جگر وغیرہ، پہاڑ جیسی استقامت چاہیے ہوگی۔ تو جب آپ اس کو استقامت کو آپ اپنے اندر قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا معاشرہ اور اچھا عدل آپ کو قائم ہوگا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر، امید ہے کہ آپ کو موضوع آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا سائل کے، امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آ گیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر میں آپ سے شیئر کرتا نظر آؤں گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ چینل پہ نئے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، پیچھے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر آپ سے شیئر کرتا نظر آؤں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔